بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج آپ کے خدمت میں ایک آزمودہ عمل پیش کر رہے ہیں جس کے دشمن بہت زیادہ ہو جائیں اور سازشیں آسمان کو چھونے لگیں تو پھر اس وقت اس عمل کو کرو، پروردگار عالم آپ کے دشمنوں کے ساتھ خود نمٹیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور دعائے مبارکہ ہے، اگر اس دعا کا اہتمام کرو، بہت سخت دعا ہے، اور جس طرح دعا سخت ہے اس دعا کے پڑھنے کے، اس عمل کے استعمال کی ہدایات بھی سخت ہیں۔ ہدایات سخت ہوں گی جو عمل سخت ہوگا، چھوٹے موٹے جھگڑوں میں نہیں پڑھنی۔ اور اسی طرح عام چھوٹی سی کسی کے ساتھ مخالفت ہو گئی ہے، اس پہ آدمی دل رنجیدہ ہو کر اس کے خلاف بد دعائیں کرنے لگے یا وہ دعا پڑھ لے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ چھوٹے موٹے اختلاف میں نہیں، یہ کفر و اسلام کے معاملات میں پڑھنا ہے۔ اور ایسے بدعمل لوگ جو کسی صورت اختلاف کو ترک کرنے کو تیار نہ ہوں اور حق پہ بھی نہیں ہیں، صرف ظلم کرنا چاہتے ہیں، مظالم ڈھالنا چاہتے ہیں، مظالم ڈھانا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ میرا مخالف تو صفحہ ہستی پہ ہونا ہی نہیں چاہیے، مٹ جانا چاہیے ان کو، تو پھر ان کے لیے اس عمل کو کرنا چاہیے۔ برادران عزیز، جب ایک مسلمان اللہ کی ذات عالی پر نظر کر کے یقین اور اعتماد کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے، پھر اللہ پاک اس کا ساتھ دیتے ہیں، دعاؤں کا بھی اہتمام کرتا ہے، اوراد و وظائف درد دل سے پڑھتا ہے، اللہ عز و جل بڑے بڑے بھیانک انجام امور سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ایسی حفاظت ہوتی ہے کہ خرق عادت، انسان کی عقل، اس کی سوچ اور سمجھ وہاں کام نہیں کرتی، لیکن اللہ پاک بچا رہے ہیں۔ اور ایسا عافیت کا راستہ اللہ نے عطا فرمایا کہ محفوظ طریقے سے اللہ نے ان کو بچایا، ان کی عزت بھی محفوظ رہی اور ابرو کے ساتھ ساتھ جان بھی محفوظ رہی۔ اللہ نے دشمن کی ہر چال کو ناکام کر دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بہت سی عبرتیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ملکہ زلیخا، حضرت جس کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، اس نے جب ایک بری تدبیر کی، یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا اور اپنے کمروں کو اس نے تالے لگا دیے تھے، شر کے تالے لگے ہوئے ہیں۔ اب ایک آدمی بچنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو بچانا میرا کام ہے۔ پروردگار عالم نے کیسے بچایا؟ اپنے نبی کے لیے ایک برہان قائم کر دی، برہان قائم ہو گئی۔ بعض علماء نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، بعض علماء نے فرمایا یعقوب علیہ السلام کی مثالی صورت پیش کر دی گئی، سامنے بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے کو منع کیا۔ 4 نسلیں ہیں اللہ کے نبی، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف بیٹا کریم کا، آپ بھی کریم، ابا بھی کریم، دادا بھی کریم، پردادا، یعنی سب نبی ہیں، نسبت نبوت حاصل ہے ان کو، پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو نور نبوت بھی، نسبت نبوت بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی حفاظت شامل حال ہے، نبی کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا اپنے نبی کو؟ برہان قائم کر دی اور فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء، اسی طرح ہم نے ان سے برائی کو دور کر دیا، برائی کو حکم ہوا کہ میرے نبی کے قریب نہ جا۔
اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، حضرت نے عزم کا قدم اٹھایا، روانہ ہوئے اور تالے کو پکڑا، کھل گیا تالا، اگلے دروازے پہ پہنچے، تالے کو ہاتھ لگایا، تالا کھل گیا۔ اس طرح ہاتھ لگاتے گئے، اللہ شر کے تالے کھولتے گئے اور خیر کے دروازے ان کے لیے کھلتے گئے، گناہ سے اللہ نے بچایا ہے۔ اسی طرح جو آدمی اپنے دشمنوں سے بچنا چاہتا ہے، شرور و فتن سے بچنا چاہتا ہے، شیطانی سازشوں سے بچنا چاہتا ہے، عزم کا قدم تو اٹھائے، پھر دیکھے کہ اللہ کی مدد کس طرح شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ جو دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، ان دعاؤں میں بڑی طاقت اور تاثیر ہے، اور اکابر کی آزمودہ دعائیں ہیں۔ جن دشمنوں پر پڑھی گئی، اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردے دیے، ان کے کانوں کی سنوائی کو مسخ کیا، اور اسی طرح ان کی زبانیں گنگ ہوئی۔ اللہ عز و جل نے دشمنوں کے شر سے پڑھنے والے کو محفوظ فرمایا ہے۔ اہتمام کیجئے، اور ہم جہاں سے آپ کو عمل دیتے ہیں، اکابرین کے مجربات بھی ساتھ شامل ہیں، وہ بتلاتے ہیں، اور یاد رکھیے پڑھنے والے کی کیفیت بھی شامل ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں حضرت کی کیفیت سمندروں کی گہرائی میں، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندھیرے اور رات کے اندھیرے میں، ان کی کیفیت اس تسبیح میں شامل ہے۔ جو بھی پڑھے گا، جس کے لیے حالات مچھلی کا پیٹ بن جائیں، ان کے لیے وہاں سے نکلنے کا راستہ اللہ بنائیں گے۔ اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں اور کچھ مشکل نہیں ہے۔ پروردگار عالم ضرور اپنے بندوں کے لیے سبیلیں پیدا کر دیتے ہیں، راستے بنا دیتے ہیں، اور عافیت بھی عطا فرما دیتے ہیں، مشکلات میں نہیں ڈالتے اللہ تعالیٰ۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تاثیر بیان فرمائی، فرمایا یقین کامل سے پڑھو، اگر شک کیا تو کافر ہو جاؤ گے۔ تو آج کی جو ہم دعائیں پیش کر رہے ہیں، ان مبارک دعاؤں میں بھی بڑی تاثیر ہے۔ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دشمن سر جھکائے نادم و شرمسار آپ کو نظر آئے گا، کچھ بھی نہ بن سکے گا۔ جس طرح کے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام چلے اور تالے کھلتے گئے، حضرت جب باہر آئے تو زلیخا نے فوراً پینترا مارا، کہنے لگی کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ برا ارادہ کیا ہے۔ عزیز مصر کو تو حقائق معلوم ہو گئے تھے، عقل مند تھا، بادشاہ تھا، اور آئے روز اس قسم کے فیصلے بڑے لوگوں کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو سمجھ ہوتی ہے، نظر آ گیا کہ قصور زلیخا کا ہے، یوسف کا نہیں ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ، اسی وقت ایک بچہ کھڑا ہوا، معصوم بچہ تھا وہ، یعنی گود میں لیا ہوا جھولے میں، ایک معصوم سا بچہ جھولے میں تھا، اس بچے کو اٹھایا، اور ہے بھی وہ زلیخا کا قریبی رشتہ دار۔ اس نے گواہی دی، کہا کہ ارے کپڑے دیکھ لو، یوسف علیہ السلام کے کپڑے اگر سامنے سے پھٹے ہوئے ہیں تو یہ عورت سچی ہے، یوسف علیہ السلام حق پر نہیں ہے معاذ اللہ۔ اگر کپڑے پیچھے سے پھٹے ہوئے ہیں، پھر مطلب یہ ہے پیچھے سے کوئی کھینچتا رہا ہے اور یہ بھاگتے رہے ہیں، تو پھر یوسف علیہ السلام سچے، فَكَذَبَتْ، عورت جھوٹی۔ جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کے کپڑے پیچھے سے پھٹے ہوئے تھے، بات سامنے آ گئی، شور ہو گیا، اسی وقت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور اسی وقت وہاں کے جو مجلس کے اس کے لوگ تھے وہ بھی دائیں بائیں کے آواز سن کے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب حق بات اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں ثابت کرا دی، سب کچھ واضح ہو گیا۔ اسی وقت عزیز مصر نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دو۔
ارے قصور تو اس کا ہے ہی نہیں، کیوں ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے؟ اپنی خفت اور بے عزتی کو مٹانے کے لیے کہ اسی کو جیل میں ڈال دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے اور جیل کو پسند کیا ہے کہ گناہ سے تو محفوظ ہوں۔ جیل میں جب گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک چہرے پر انوارات نبوت برس رہے ہیں۔ جب جیل کے احباب نے دیکھا حضرت کے چہرے کو، دیکھتے ہی حضرت کے قریب آ گئے اور حضرت نے وہاں ایک تقریر ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے 2 آدمی آئے جو قید میں تھے، حضرت سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ خواب کی تعبیر ہر کس ناقص سے نہیں پوچھنی چاہیے، جاہل اور نادان آدمی سے نہیں پوچھنی چاہیے، اور خواب اگر آپ کو قابل تعبیر نظر آ رہا ہے تو آپ عالم بھی ایسا ڈھونڈیے جو علمی اور شرعی اصولوں کو جانتا ہو، قرآن پر اس کی نظر ہو اور خوب واقف ہو، احوال اس کے سامنے آئیں تو وہ بیان کرے۔ ایسے جن کو آپ بتاتے ہیں ان پڑھ قسم کے لوگ، حضور نے فرمایا یہ ایک پاؤں پہ کھڑا پرندہ ہے یا ایک پر والا پرندہ، ادھر ڈال دو تو ادھر اور ادھر ڈال دو تو ادھر، جس طرف بھی ڈالو وہ وہیں پڑا رہے گا۔ تو اسی طرح خواب بھی ایسے ہی ہے، اس کی تعبیر جو بیان کی جائے گی عام طور پر ویسے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کسی ماہر معبر کو بتلانا چاہیے۔ قاضی محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھوپال کے قاضی تھے، اور ان کی تعبیر ایسی تھی جب اس کو بیان کرتے تھے تو ہاتھوں ہاتھ تعبیر پوری ہو جاتی، اسی وقت نظر آ جاتی تھی اس کی تعبیر۔ ایک اہل حدیث نوجوان آیا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا قاضی صاحب میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا؟ فرمایا کہ خواب یہ ہے، نواب صدیق حسن خان صاحب کو میں نے دیکھا، وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا خواب آپ نے دیکھا ہے؟ کہا کہ جناب خواب دیکھا ہے میں نے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ جی جناب سچ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اسی وقت فرمایا نواب صدیق حسن کا انتقال ہو گیا ہے۔ اگر یہ خواب آپ نے واقعتاً دیکھا ہے تو نواب صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ اسی وقت خبر آئی کہ نواب صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگ دوڑے نواب صاحب کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنے کے لیے، اور اسی طرح یہ نوجوان بھی اسی سرکار کا حصہ تھا، غالباً ریاست میں رہتا تھا، یہ بھی وہاں چلا گیا، اور 3 دن تک سرکاری طور پر ماتمی نظام رہا ان کا۔ 3 دن کے بعد وہ نوجوان واپس آیا، کہنے لگا حضرت میں تو سمجھتا تھا کہ اس کی بڑی اچھی تعبیر ہوگی، نواب صدیق حسن خان صاحب کو ہم جا کے بشارت سنائیں گے کہ بڑا خواب ہے بڑا اچھا، آپ تو حضور کو نماز پڑھا رہے ہیں، تو آپ نے یہ تعبیر بتلائی اور تعبیر بھی فوراً ہو گئی۔ یہ تعبیر کیسے بیان کی گئی؟ انہوں نے فرمایا دیکھو، جہاں نبوت ہوتی ہے، نبوت کی موجودگی میں کوئی امامت نہیں کرا سکتا، نبی کے آگے کسی کو ہونے کی اجازت نہیں۔ ہاں جس کو نبی کہہ دے، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے، حضور گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ایام میں حضور کے حکم پہ مصلی پہ کھڑے ہوئے تھے، تو حضور کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے، حضور ان کے قریب ہو گئے، تو علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے پھر حضور کی اقتداء کی ہے سیدنا صدیق اکبر نے، اور پھر صحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ تو فرمایا نبی کے آگے کوئی نہیں ہو سکتا، ہاں پھر آگے اس وقت ہو سکتا ہے جب میت بن کر آگے ہو، پھر نبی جنازہ پڑھاتا ہے۔ یہ جو آگے کھڑے ہوئے تھے، مجھے معلوم ہو گیا کہ حضور کے آگے نہیں ہو سکتے نواب صاحب، اگر آگے ہیں تو پھر آگے کا مطلب جنازہ ہے،
میں نے شرعی قواعد پر نظر ڈالی ہے، تب جا کے مجھے یہ تعبیر معلوم ہوئی۔ اسی لیے شرعی قوانین جس کو معلوم نہیں ہے وہ تعبیر نہیں بتا سکتا، اور جس کا قرآن مقدس کا گہرا مطالعہ نہیں ہے وہ تعبیر بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن کو بھی دیکھنا چاہیے نا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جو بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے تعبیر کی، انہوں نے بڑی زبردست تعبیریں بیان کی ہیں اور ہو بہو پوری ہوئی ہیں۔ لوگوں نے اپنے سر و چشم ان کو تسلیم کیا ہے، بسر و چشم ان کو تسلیم کیا، معنی اور واضح ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان پر گہری نظر رکھے، تبخیر کا مریض بھی نہ ہو، تبخیر کے مریض کے خواب کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کشف ہوتا ہے، ہمیں الہام ہوتا ہے، ہمیں دور دور تک چیزیں نظر آ جاتی ہیں، اکثر طور پر وہ ان کے معدے میں ہوا ہوتی ہے۔ ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے کامل ولی ہیں، ایسے ولی نہیں ہوتے۔ اس کے لیے تو ہم اپنے دل کی آنکھ کا روشن ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے تعلیم ہے امت کے لیے۔ ایسے علماء کے پیچھے چلو جو علماء روحانیت میں اعلیٰ مقام رکھتے ہوں، جن کی اللہ کے ساتھ بات ہوتی ہو، جن کو الہام ہوتا ہو۔ الہامی علماء کے پیچھے چلو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ آج کل تو لوگ تصوف کا بھی انکار کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے تصوف کو۔ نہیں مانتے تو پھر گمراہ رہو گے۔ تصوف کا کیا معنی ہے؟ عاجزی، تواضع، فروتنی، اللہ کا قرب، اللہ کا دھیان، یہ چیزیں ہیں تصوف میں، جس کے بارے میں سوال کیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل احسان یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ دیکھ رہے ہو۔ یہ ہے تصوف۔ یہ جو سیاہ دل والے لوگ ہیں ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور سوال ایک بحث چھیڑ دیں گے، جس طرح کے بنی اسرائیل نے گائے پر بحث چھیڑی تھی، اس طرح بحث چھڑ جائے گی۔ لمبی چوڑی بحث کریں گے، نہ سر کا پتہ ہوگا نہ پاؤں کا پتہ ہوگا۔ اعتراض کریں گے اولیاء اللہ پر۔ اسی لیے پروردگار عالم ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت عطا نہیں فرماتے جو اللہ والوں کو بھی اعتراض کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ خود کو تو کچھ معلوم نہیں ہوتا، باتیں کرتے ہیں اولیاء پر، نیک لوگوں پر۔ اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں پہنچے تو اسی وقت دو نوجوان آئے، سوال کیا، حضرت خواب بتلائی، خواب کی تعبیر بتلائیے، جبکہ لوگ اور بھی تھے وہاں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن انہوں نے جب انوار نبوت کو حسن یوسف میں دیکھا تو اسی وقت سوال کیا کہ بڑا خوبصورت حسین و جمیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کائنات کا آدھا حسن کائنات میں تقسیم کیا اور آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ انوار نبوت برس رہے ہیں، چہرہ دیکھتے ہی ایمان تازہ ہو گیا۔ تعبیر پوچھی، حضرت نے تعبیر بتلائی، نام نہیں بتلائے کہ تیری یہ تعبیر ہے، تیری یہ تعبیر۔ فرمایا تم میں سے ایک آدمی کو سولی پر لٹکایا جائے گا، ایک آدمی دوبارہ بادشاہ کی خدمت پر مامور ہو جائے گا، پانی پلائے گا۔ ویسے کا ویسا ہی ہوا۔ اس ایک کا جرم ثابت ہو گیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر یوسف علیہ السلام کو بھی نجات عطا فرمائی۔ انجام اسی کا اچھا جو سچا ہے، جو جھوٹا ہے اس کا انجام وہ نیک انجام نہیں ہو سکتا، اس کا انجام بخیر نہیں ہو سکتا۔ آسمان کا فیصلہ اس کے خلاف ہے، اللہ کا فیصلہ اس کے خلاف ہے، ذلیل اور رسوا رہے گا۔ تو آج آپ کی خدمت میں جو دعا پیش کر رہے ہیں، جس کے دشمن بہت ہو جائیں اور اس کو کہیں پاؤں ٹیکنے کی اجازت نہیں ہے، کہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں، ہر وقت اس کی تذلیل، جیسے ہمارے ہاں ہماری سرے کی زبان میں مشہور ہے پانی پیرا دیکھنا، پانی میں پاؤں دیکھتے رہتے ہیں، پاؤں کے نشانات کہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے کیا نہیں ہے، بس غلام بنانے کی فکر کرنا۔ ایسے آدمی کو چاہیے جس کے دشمن بہت ہوں تو وہ یہ پڑھے دعا
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ القادر القاہر القوی الکافی اعوذ باللہ من شر عدو لی هو منی برب هو اقوى منی انا کفیناک المستہزئین رب انی مغلوب فانتصر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ بہت سے دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے، بہت سے دشمن ناکام جو ایک یہ سمجھتے تھے کہ اس کو دانتوں کے نیچے رکھ کے پیس دیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس کو لوہے کا چنا بنا دیا ہے، اب اس کو کیسے پیسو گے؟ اس کی حفاظت ہوگی۔ استہزاء اڑانے والے، مذاق کرنے والے، حقیر سمجھنے والے، خفیف سمجھنے والے، انا کفیناک المستہزئین، میں کافی ہوں، میں ہی تمہیں کافی ہوں۔ تم میرے پیارے بندے سے لڑائی کر رہے ہو، یوں سمجھیے کہ میرے ساتھ تمہاری لڑائی ہے۔ ہر نماز کے ساتھ 1 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرو، ضرورت زیادہ پیش آ جائے تو 100 مرتبہ روزانہ پڑھو، انشاءاللہ العزیز دشمن کو منہ کی کھانی پڑے گی، ذلیل و رسوا ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔